آئی نیڈ پیشن. جی کام جب کیا جاتا ہے کوئی بھی تو اس میں اگر آپ اس کو جنون کی حد تک لے کے جاتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے اور صرف اکیلا جاتا ہے. جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ اس کو مل کے رہنا پڑتا ہے, جڑ کے رہنا پڑتا ہے. تو اس جی کا ایک پورا میکانزم ہے, وہ بچپن ہے جہاں سے ان کے اوپر کام ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایک ہے ایجوکیشن, ٹھیک ہے, وہ کوئی اور چیز ہے, اور جو ہے آپ کی سویلائزیشن یہ کچھ اور چیز ہے. سویلائزیشن جو ہے وہ تو پڑھی نہیں نہ جاتی, جی. وہ آپ کے اندر انڈلج کی جاتی ہے. تو ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ سوشل اور اکنامک لینڈسکیپ جو ہے پاکستان کا, اس کو کس طرح افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا کنیکشن میری پچھلی بات سے ہے. افیکٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی اگر سوشل ایکٹیویٹی ہے, پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے, جی تو آپ کی سوچ ہے نا, تو پہلے سوچ پہ کام کرنا پڑے گا, گرومنگ پہ کام کرنا پڑے گا. جب شخصیت پہ کام ہوتا ہے, شخصیت گروم کرتی ہے, تو پھر یہ چیزیں اتنی جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی. تو اس لیے پھر آپ کی جو سوشل لائف ہے وہ آپ کی تب متاثر ہوتی ہے جب گرومنگ میں مسئلہ ہوتا ہے یا گروم کوئی نہیں کر پاتا. جی تو وہاں پر دیکھیں نا, ایک ہے ایجوکیشن, ٹھیک ہے, وہ کوئی اور چیز ہے, اور جو ہے آپ کی سویلائزیشن یہ کچھ اور چیز ہے. سویلائزیشن جو ہے وہ تو پڑھی نہیں نہ جاتی, جی وہ آپ کے اندر انڈلج کی جاتی ہے, اور پھر آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو اس جی کا ایک پورا میکانزم ہے, وہ بچپن ہے جہاں سے ان کے اوپر کام ہوتا ہے, اور اس کے اندر پھر ٹیچرز اور سکولز اور آپ کے سراؤنڈنگ میں سب ایڈ آنز ہوتے ہیں, وہ جی ایڈ ہوتے ہیں جو شخصیت کو بناتے ہیں, اور اس کے بعد معاشرہ بنتا ہے. پھر سوشل ایکٹیویٹیز آپ کی پازیٹیو چلتی ہیں, ورنہ جی پھر سوشل ایکٹیویٹیز آپ کی پازیٹیو نہیں ہوتی, وہ پھر نیگیٹو کی طرف چلی جاتی ہیں. اب انٹرنیٹ کا استعمال نیگیٹو بھی ہے, پازیٹیو بھی ہے, یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کریں. میں تو اکثر بچوں کو جو ہے وہ سمجھاتا ہوتا ہوں, اپنی یوتھ کو میرا میسیج ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنا ٹائم ضائع کریں, وائی ناٹ کہ اگر ہمیں شوق ہے موبائل کی طرف ایکٹیویٹیز کا, تو اس کے اندر ان ایکٹیویٹیز میں بھی کمانے کے بہت طریقے ہیں. جی. تو اگر ہم 2-3 گھنٹے یا 1 گھنٹہ اس کو دے دیں تو الٹیمیٹلی اس سے ہمیں ارننگ ہوگی, یہ بڑا فائدہ. تو جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, اگر ان میں سے کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ ان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ کس طرح اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے؟ دیکھیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تو ہیں, ایک وہ ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں, ایک وہ جو ابھی سوچ ہیں اسٹارٹ اپ میں ہیں. اپنا ایک مشن بنائیں, ایک ویژن بنائیں, اس ویژن اور مشن پر چلیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. وہ کیا ہے؟ پازیٹیو ہے تو برکت پڑے گی, اور ہونے ہی سوچ خدمت کی چاہیے. اب اگر جی میں کہوں کہ برینز کالج آج ماشاءاللہ 25 سالوں میں وہاں کھڑا ہے کہ ہم جو فیس مانگیں پبلک ہمیں دے گی شاید, لیکن میری یہ پالیسی نہیں ہے. جی میں کہتا ہوں کہ جب سوچ یہ رکھی تھی کہ یہ سفید پوشوں کے لیے ہے, وہ لوگ جو سفید پوش ہیں, میڈیوکرز ہیں, اور آج تو بیچارہ وہ سفید پوش شاید رہ ہی نہیں گیا, کہ کبھی بھی کسی معاشرے میں نا 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں عموماً, ایک امیر ہے, ایک میڈیوکرز ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد غربا ہیں جو بالکل ڈاؤن پہ ہیں. تو اب تو شاید وہ اتنے حالات خراب ہیں کہ یہاں تو امیر ہے تو یہاں غریب ہے. بیچ کا جب آپ کا میڈیوکر جو ہے وہ اس کو دھکا دے کے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے اور وہ غربت میں جا رہا ہے, تو جی پھر ایسے معاشرے نہیں چلتے. اس کے لیے بہرحال میں سمجھتا ہوں ڈسہارٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایک پاتھ ہے, دیٹ از آن لائن. 2-3 چیزیں پکڑ لیں, ڈیزائننگ پکڑ لیں, اور اس کے بعد وہ سیکھ لیں, اور ویب ڈیولپمنٹس کو سیکھ لیں. پوری دنیا میں ویب کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی پروفائل بنانی ہے, یو نیڈ دیٹ. تو آپ کو اس میں کریں, بہت دنیا ہے بیٹھی ہوئی ہے, کام جی. کریں ان کے لیے, ان کو دیں, آپ کو فارن کرنسی میں پیسے ملیں گے. اور اتنا کام ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. میں سمجھتا ہوں بندے نہیں ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ نہیں ہیں, ان کی کمی ہے. تو آپ نے بتایا کہ آپ ابھی اپنا فرینچائز کا پروگرام لانچ کر رہے ہیں, تو اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ دیکھیں جی, اس کا کرائٹیریا جو میں سوچتا ہوں نا, جو میں نے سیٹ کیا ہوا ہے, وہ آئی نیڈ پیشن. جی کام جب کیا جاتا ہے کوئی بھی تو اس میں اگر آپ اس کو جنون کی حد تک لے کے جاتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ایجوکیشن کے ساتھ اپنے آپ کو بھی اور ملک کو بھی اور آئی ٹی کو, ٹیک انڈسٹری کو, آئی ٹی انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, اور ان کے پاس پیشن ہے جی اور وہ کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں, تو یہ ہے ہمارا مین کرائٹیریا.
آپ کا پھر پروجیکٹ وہ کامیاب ہوتا ہے. جی اور ظاہر ہے کہ ہمارا تو الحمدللہ یہ ایک پوزیشن آ چکی ہے کہ ہمارا بورڈ لگنے کی دیر ہوتی ہے. جی صرف بورڈ لگتا ہے برینز گروپ کا تو الحمدللہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ٹرسٹ ہے, ان کو پتہ ہے, دے نوز. تو جب اتنے لوگ پورے پنجاب سے آتے رہے ہیں تو اب ہم جب ان کے پاس ہم جائیں گے تو وہ تو ہمیں آلریڈی جانتے ہیں نا. جی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گروپ کے ساتھ وہ ایڈ ہوں لوگ جو اس کو ایک جنون کی حد تک لے کے جانا چاہتے ہوں, جی پھر ان کا بھی فائدہ ہے ہوں. اور ملک کا بھی فائدہ ہے. یہ ہے میری سوچ. اس لیے اس کے لیے اوپن ڈورز ہیں, کوئی بھی آ سکتا ہے, نو پرابلم, نو ایشو, جی جو یہ کرنا چاہتا ہے. باقی تو ظاہر ہے جو فرنچائز کے ایس او پیز ہوتے ہیں ہم ان کو بتائیں گے کہ یونٹس کیسے بنتے ہیں, سسٹم کیا ہے, ہمارا ایس او پی کیا ہے, تو اس کے تحت کریں گے انشاءاللہ. مل کے ہی کام ہوتا ہے, ایک بندہ تو اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے اور صرف اکیلا جاتا ہے, اور جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ اس کو مل کے رہنا پڑتا ہے, جڑ کے رہنا پڑتا ہے. جی. بلیو ہے میرا چیز پہ بہت. تو آپ اینڈ پہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں یوتھ کو؟ دیکھیں میں یوتھ کو ایک پیغام دوں گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جی اور اگر ہم یہ کہیں جی نوکری نہیں ہے تو آئی ٹی میں جو کچھ آتا ہے اور کہتا ہے میں نے جاب کرنی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے صحیح طرح اس کو سیکھا نہیں ہے. جی تو اس لیے کیونکہ آن لائن اتنا کام ہے کہ آپ کو جاب کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو آن لائن کی فیلڈ کو اپنائیں, اس میں آئیں. بہت ویز ہیں, 100,000 ویز ہیں, لیکن 2-3 کام کرنے پڑیں گے جو اب میں بات کہنے لگا ہوں. ایک, اس فیلڈ میں آنے کے لیے صبر, جی کہ راتوں رات کچھ نہیں ہونا, صبر کریں. اور ساتھ میں تسلسل, کنسسٹنٹ ہو کے کام کریں. اور یہ انٹرنیٹ کی دنیا ریٹنگ کی دنیا ہے. یہ 3 باتیں سمجھ لیں. پہلی صبر, ہار نہیں ماننی اور لگے رہنا ہے. دوسرا تسلسل کے ساتھ ڈیلی کام کرنا ہے. اور تیسرا اپنی ریٹنگ اچھے کام کر کے اس کو ریٹنگ بنانی ہے. تو 4 سے 6 ماہ بہت ہیں, بہت ہیں, آپ ٹریک پہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ رکتا نہیں ہے الحمدللہ, پھر وہ بڑھتا ہی ہے. جی جی یہ ہے میرا ایک میسج. میرا ویژن ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی اسکلس سکھائے جائیں تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ارننگ اسٹارٹ کر سکیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. تو آپ میرے اس ویژن کو پھیلانے میں میری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بیٹا ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. جی وی آر جزاک دیر اللہ. فار یو. آپ کی ایج چھوٹی ہے لیکن آپ کا کام, آپ کا عزم, آپ کی سوچ بڑی ہے. جی جزاک تو اللہ. میری دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اللہ ایسا ہی رکھے اور آپ بہت آگے جائیں گے. کیونکہ ایک چھوٹی عمر سے جب بندہ ایک پازیٹیو تھنکنگ شروع کر دیتا ہے تو یہ بیسیکلی پبلک کو سمجھنا ہے کہ اگر ایک 9-10 سال کا بچہ اتنا پازیٹیو ہو کے کام کر رہا ہے تو وائی ناٹ دیم. اس لیے اگر اس میں کوئی ایج گروپ کی بات نہیں ہوتی, ایوری بڈی کین کم. جی تو یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے, جو چاہے اس میں بھاگ لے, ناکامی کوئی نہیں ہے. بس صرف صبر ہے, تسلسل ہے اور ساتھ میں ریٹنگ ہے. اچھا کام کریں, ریٹنگ بنائیں, آپ کا جہاز اوپر ہی اوپر جائے گا, اڑے گا ہی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. شکریہ. تھینک یو ویری مچ انکل, آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر آئے. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میری طرف سے آنے والی ہر اپڈیٹس ملتے رہیں. تھینک یو.